بسم الله الرحمن الرحیم۔ المنقوص واحوال اعرابه، اسم منقوص اور اس کے اعراب کی حالتیں۔ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا لازمہ آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو۔ مثالیں ہیں: فر الجانی، عدل القاضی، ناد المنادی، یندم الباغی۔ فر الجانی مجرم بھاگ گیا، عدل القاضی قاضی نے عدل کر لیا، ناد المنادی منادی نے آواز دی، یندم الباغی باغی نادم رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر الجانی، القاضی، المنادی، الباغی یہ حالت رفیع میں ہے۔ حبست الجانی، حبست الجانیہ، نحترم القاضیہ، سمعت المنادیہ، یکرہ الناس الباغیہ۔ یہاں پر الجانیہ، القاضیہ، المنادیہ، الباغیہ یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ مفعول بہ واقع ہو رہے ہیں، اور اعراب آپ کے سامنے ہے کہ بالکل اس پر فتحہ ظاہر ہے۔ نظرت الی الجانی، قمنا اجلالا للقاضی، اصغیت الی المنادی، علی الباغی تدور الدوائر۔ اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ حبست الجانی، میں نے مجرم کو بند کر دیا۔ نحترم القاضی، ہم قاضی صاحب کا احترام کرتے ہیں۔ سمعت المنادی، میں نے آواز کرنے والے کو سنا۔ یکرہ الناس الباغیہ، لوگ برا سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں باغی شخص سے۔ نظرت الی الجانی، میں نے مجرم کو دیکھا۔ قمنا اجلالا للقاضی، ہم کھڑے ہو گئے بطور اعزاز کے قاضی کے لیے۔ اصغیت الی المنادی، میں نے غور سے کان لگا کر سنا منادی کو۔ علی الباغی تدور الدوائر، باغی پر حالات پلٹتے ہیں۔ البحث، الکلمات الجانی والقاضی والمنادی والباغی کلها اسماء معربۃ، یہ سب کے سب اسماء معربہ ہے۔ وفی آخر کل منها یاء ثابتۃ مکسور ما قبلها، اور ہر ایک کے آخر میں وہ یا ہے کہ جو ثابت ہے، بدلتا نہیں، اور وہ اس کا ماقبل مکسور ہے۔ هذه الاسماء وما شابهها تسمى بالاسماء المنقوصہ، یہ اسماء اور جو اس جیسے دوسرے اسماء ہیں ان کو اسماء منقوصہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَسْمَاء، جب ہم نے غور کیا ان اسماء میں، وجدناها فی القسم الاول مرفوعة، پہلے قسم میں ہم نے اس کو مرفوع پایا، لأن كل منها يقع فاعلا، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے فاعل واقع ہوتا ہے۔ وفی القسم الثانی منصوبة، اور دوسری قسم میں منصوب پایا، لأن كل منها يقع مفعولا به، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے مفعول به واقع ہوتا ہے۔ وفی القسم الثالث مجرورۃ بحرف جر، اور تیسری قسم میں یہ مجرور بحرف جر ہے۔ ولکننا لا نرى هنا من علامات الاعراب، لیکن ہم یہاں پر نہیں دیکھتے اعراب کی علامات میں سے سوى الفتحہ التي هي علامۃ النصب، سوائے فتحہ کے کہ جو علامت ہے نصب کی۔ فما السبب فی ظہور علامت النصب وحدها، کیا سبب ہے کہ نصب کا جو علامت ہے وہ اکیلے ظاہر ہوتی ہے، وحدها، واختفاء علامتی الرفع والجر، اور رفع اور جر دونوں کی علامتیں کیوں چھپ جاتی ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتی۔ السبب فی ذلک، اس میں سبب یہ ہے، ان آخر کل کلمۃ من هذه الکلمات یاء، سبب یہ ہے کہ ہر کلمے کا ان کلمات میں سے آخر جو ہے وہ یا ہے۔ والیاء یخف ظہور الفتحۃ علیہا، یا پر فتحے کا ظاہر ہونا خفیف ہے۔ ویثقل ظہور کل من الضمۃ والکسرہ، اور ضمے اور کسرے کا یا پر ظاہر ہونا یہ ثقیل ہے۔ ولذلک تنصب هذه الاسماء، اس وجہ سے یہ جو اسماء ہیں یہ منصوب کیے جاتے ہیں بفتحۃ ظاہرۃ، فتحہ ظاہرہ کے ذریعے سے، وترفع وتجر بضمۃ وکسرۃ مقدرتین علی الیاء، اور مرفوع اور مجرور کیا جاتے ہیں بضمہ و کسرہ، ضمے کے ذریعے سے مرفوع کر دیے جاتے ہیں اور کسرے کے ذریعے سے مجرور، مقدرتین علی الیاء کی جو دونوں کو مقدر مانا جاتا ہے یہاں پر۔ قاعدے کیا ہیں؟ المنقوص هو کل اسم معرب، یہ ہر وہ اسم معرب ہے آخر ہو یا ان لازمہ کہ جس کے آخر میں یا لازمہ ہو، یعنی یا ثابتہ ہو، مکسور ما قبلها، اس کا ما قبل مکسور ہو۔ اعراب کیا ہے؟ تقدر الضمۃ والکسرۃ، ضمہ اور کسرے کو مقدر مانا جاتا ہے علی آخر المنقوص، منقوص اسم منقوص کے آخر میں، فی حالتی الرفع والجر، مرفوع اور
حالت رفع اور حالت جری میں. اما النصب فیکون بفتحۃ ظاہرۃ علی الآخر، نصب جو ہے یہ آخر کے اوپر فتح ظاہری کے ذریعے سے آتا ہے. تمرینات: عین الاسماء المنقوصة في العبارات الآتية. تكثر في الريف المراعي الخصبة. تكثر تكثر الافاعي في صعيد مصر. تكثر في الريف، الریف کہتے ہیں صحرا کو، وادیوں کو. فرمایا کہ اس میں سرسبز چراگاہیں کثرت سے پائی جاتی ہیں. اور تکثر الافاعی فی صعید مصر، مصر کی سرزمین پر سانپ، بڑے بڑے سانپ کثرت سے پائے جاتے ہیں. بالراعی تصلح الرعیہ، راعی کے ذریعے سے، چرواہے کے ذریعے سے، یا ملک کے بڑے کے ذریعے، اس کو بھی راعی کہتے ہیں. تو کسی بھی جماعت کا بڑا قائد اور ان کا نگہبان، اس کے ذریعے سے رعیت صلاح پاتی ہیں، اس میں صلاح اچھائی آتی ہیں، بہتری آتی ہے. یعذر الساہی او الناسی اذا اخطأ، ساہی بولنے والا اور ناسی کذالک بولنے والا، یہ جب غلطی کر لے تو معذور سمجھا جاتا ہے. ولا عذر للمتمادی فی الذنب، لیکن جو گناہ میں سرکشی کرتا ہے اور قصدن گناہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. الغرض السامی من الحیات ان تعیش سعیدا، بڑا غرض، بڑا مقصود زندگی سے یہ ہے کہ آپ سعادت والی زندگی آپ کو نصیب ہو. لا یأمن الانسان عوادی الزمان، انسان جو ہے یہ زمانے کے عوادی، زمانے کے حوادث سے امن میں نہیں رہتا. اچھا، تمرین نمبر 2. ضع الاسماء الآتیہ فی جمل المفیدہ، آنے والے اسماء کو جمل مفیدہ میں رکھ لو. بحیث یکون کل منها مرة فاعلا، کہ ہر ایک ان میں سے ایک دفعہ فاعل ہو، ومرة مفعولا به، اور ایک دفعہ مفعول به ہو، ومرة مجرورا بحرف جر، اور ایک دفعہ مجرور بحرف جر ہو. اللیالی، الداعی، المصلی، المعالی، المبانی. کون 3 جمل اسمیت، 3 جملے اسمیہ بناؤ. المبتدأ فی کل منها اسم منقوص، کہ ہر ایک میں مبتدا اسم منقوص ہو. کون 3 جمل فعلیت، 3 جملے فعلیے بناؤ. الفاعل فی کل منها اسم منقوص، کہ ہر ایک میں فاعل اسم منقوص ہو. کون 3 جمل فعلیت، 3 جملے فعلیے بناؤ. المفعول به فی کل اسم منقوص، کہ ہر ایک میں مفعول به اسم منقوص ہو. کون 3 جمل اسمیت، 3 جملے اسمیہ بناؤ. خبر کانا فی کل منہا اسم منقوص، کہ اس میں کانا کا جو خبر ہے وہ ہر ایک میں اسم منقوص ہو. ہات اسم منقوصا من کل فعل من الافعال الآتیہ ثم ضعه فی جملۃ مفیدہ. یہ سعی اور شفا اور رضیہ اور ہدا، یہ جو افعال ہے ان سے آپ نے اسماء منقوصہ بنا لینے ہیں، پھر ان کو جملہ مفیدہ میں رکھ لینا ہے. یہاں ترکیب کی ہے، ترکیب کا نمونہ دیا ہے. الرجل القاسی مکروہ، الرجل مبتدأ مرفوع بالضمہ، القاسی نعت مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الیاء، مکروہ خبر المبتدأ مرفوع بالضمہ. اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کا اعراب بیان کرو. یصعب السفر فی الصحاری، صحراؤں میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. تبلغ الطیارات المکان القاصی فی وقت قصیر، طیارات یعنی جہازیں یہ پہنچتی ہیں دور جگہ تک. المکان القاصی، دور کی جگہ تک. فی وقت قصیر، تھوڑے وقت میں. الوادی خصیب، یہ جو وادی ہے یہ بڑا زرخیز ہے اور سرسبز و شاداب ہے.